بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں سے ہم تقویٰ کیسے حاصل کریں۔ اس میں مجھے وہ احادیث یاد آ رہی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں شیطان جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ تو ڈھال کن معنوں میں ہے؟ ڈھال ان معنوں میں ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو بچاتا ہے اس چیز سے کہ آپ گناہوں سے بچے رہیں، آپ معصیت سے بچے رہیں، اور شیطان کے باندھ دیے جانے سے یا شیطان کے زنجیروں میں جکڑ جانے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کریم کی وجہ سے ایک پورا ماحول ایسا بن جاتا ہے جس میں آدمی کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فضا ہے یہ کیسے قائم ہوتی ہے؟ یہ فضا اس طرح قائم ہوتی ہے کہ آپ بھوک برداشت کرتے ہیں، آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، آپ غریبوں اور مسکینوں اور فقراء کو روزہ افطار کراتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی جھگڑے تو آپ جھگڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جھگڑوں گا اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ گالی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تلاوت پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ تلاوت اگر آپ نے کی ہے تو آپ سوچ سمجھ کر اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کے کہ اب لوگوں کو افطار کروا رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، پورا قرآن سننے کا اہتمام کر رہے ہیں، گھر میں جو تلاوت کرتے ہیں اس میں کثرت کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ کم از کم ایک پارہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان سارے کاموں کو ملا کر ایک ایسی فضا بن جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ رمضان شریف کو نیکیوں کا موسم بہار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نیکیوں کے پھلنے پھولنے کے، بارآور ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اور جو خضا کی جو کیفیت ہے، یعنی دل بھی اس طرف مائل ہو جاتا ہے، دماغ بھی ادھر سوچنے لگتے ہیں۔ تو دل کا نیکی کی طرف مائل ہو جانا، قلب اور ذہن کا نیکی کو قبول کرنے کی طرف رجحان رکھنا، یہ ساری چیزیں مل ملا کے، اور پھر یہ آپ ایک آدمی نہیں کر رہے، سارا ماحول اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو دن میں جائیں تو آپ کو ہوٹل بند ملیں گے، کوئی آدمی آپ کو کھاتا پیتا نظر نہیں آئے گا۔ تو رمضان کا ایک ایسی برکت ہے کہ رمضان جو ہے وہ پورے مسلم معاشرے میں ایک نیکی کی فضا قائم کر دیتا ہے، ایک ایسی فضا جس میں نیکیوں پر عمل تو آسان ہوتا ہے لیکن گناہوں کا صدور جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے نیکی کرنے کے وافر سامان مہیا آپ کو کر دیے جاتے ہیں، اور برائی سے بچنے کے سارا حالات آپ کے لیے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں روزہ جو ہے وہ آپ کے لیے گویا ڈھال بن جاتا ہے کہ آپ برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، اور آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں کثرت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے رمضان کریم میں ایک ایسی فضا بن جاتی ہے جس سے انسان کے لیے تقویٰ کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 6-7 گفتگویں میں نے اس موضوع پر کی ہیں کہ رمضان شریف کے روزوں سے ہم تقویٰ کیسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ مختلف پہلو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں جو میں نے عرض کیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی در سے امید ہے کہ میں اور آپ اگر ان باتوں پر ہم عمل کریں تو
انشاءاللہ اس تقویٰ کے کچھ نہ کچھ اثرات ہم رمضان شریف میں اور اس کے بعد محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔